السلام علیکم۔ ہم بور کے لڈو ڈرامہ پڑھ رہے ہیں جو محمد عمر نور الہی نے لکھا ہے۔ تو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو پیر مرد ہے جس کو جنگل کے بادشاہ نے لکڑہارے کے پاس بھیجا تھا، وہ آتا ہے اور اسے اپنی 3 مرادیں جو ہے پوری کرنے کو کہتا ہے۔ یعنی وہ جو پیر مرد ہے وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ برگد کا درخت نہ کاٹنے کے انعام میں آپ کو جنگل کے بادشاہ نے آپ کو جو ہے 3 مرادیں جو ہے جو بھی آپ کی 3 وشز ہوگی ان کو پورا کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو میاں بیوی ہے، لکڑہارا اور اس کی بیوی، وہ دونوں ایک دوسرے کو تانوں کی صورت میں ہی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ وہ زیادہ تر دولت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور ہمیں دولت چاہیے، لیکن وہ جو پیر مرد بیٹا تھا، وہ جو بزرگ آدمی وہاں پہ تھا، اس نے ان سے کہا کہ ایک ہی چیز ہے جس سے آپ مانگ سکتے ہو اور جو آپ دونوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور اسی کو مانگے، یعنی وہی چیز مانگے، وہی مانگے اور وہی مانگے، اور یہی کہتا ہوا وہ چلا جاتا ہے۔ تو اب بیوی، آگے ہم یہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں، آج یہ ہے صفحہ نمبر 110۔ تو بیوی: میں جانوں بڑے میاں کا مطلب دولت سے ہے۔ تو بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں جانوں کہ مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو بزرگ آدمی ہے اس نے کہا کہ آپ کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اسی کو مانگے، اسی کو مانگے۔ تو اس کا مطلب جو ہے، اس کے کہنے کا مطلب جو ہے وہ دولت سے ہے۔ تو دولت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ لکڑہارا: واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، وہ تو کھانے کا ذکر کر رہا تھا۔ دیکھو، بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو لکڑہارا کہتا ہے، ارے واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، دولت کی وہ بات بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، وہ تو کھانے کا ذکر کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے مجھے دیکھا تھا کہ یہ بھوک کے مارے میں بالکل میرے پیٹ میں جو ہے وہ چوہے دوڑ رہے ہیں، تو میں کافی بھوک مجھے لگ چکی ہے، اور یہی کہتے ہوئے جو لکڑہارا ہے وہ چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے۔ بیوی: بہکی باتیں نہ کرو، اس کا مطلب دولت ہی تھا، روپیہ پیسہ پاس ہوگا تو کھانا کپڑا کیا محل خریدیں گے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ تم کیوں بہکی باتیں کر رہی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب بالکل بھی دولت سے نہیں تھا، اس کا مطلب بالکل دولت سے ہی تھا، اس کا مطلب کھانے سے بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ جب آپ کے پاس، ہمارے پاس روپیہ ہوگا، پیسہ ہوگا، کھانا کپڑا کیا، ہم تو محل بھی خرید سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو تھا، کہنے کا مطلب، تو بزرگ آدمی نے اسی بات پہ اصرار کیا کہ آپ دولت کو مانگیے۔ لکڑہارا: کیا اس جنگل میں روپے سے یہ سب چیزیں مل جائیں گی؟ تو جو لکڑہارا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو جنگل ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اگر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بھی ہوگی تو کیا ہمارے پاس بہت سارے پیسے بھی ہوگے تو کیا ان پیسوں سے یہاں کون سی چیز ملنے والی ہے؟ بیوی: دوسری مراد یہ مانگیں گے کہ ہمیں ایسے پڑوسی مل جائے جو ہماری دولت کو دیکھ دیکھ کر جلے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ پہلے تو مراد جو ہے وہ تو ہمیں دولت ہی مانگنی ہے، اور دوسری جو ہمارے پاس مراد ہے جو ہم مانگیں گے وہ یہ ہوگی کہ ہمارے جو پڑوسی ہے، ہمارے جو ہمسایہ ہے، وہ ہمیں دیکھ دیکھ کر جلے۔ بس پھر تو میری خوشی کا کچھ نہ پوچھو، پھر مت پوچھو کہ میں کتنی خوش ہوں گی کہ جب میرے جو پڑوسی ہوں گے، جو ہمسایہ ہوں گے، وہ اس بات پہ جلتے ہوں گے کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ لکڑہارا: بھلا یہ بھی کوئی مانگنے کی مرادیں ہیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک گرما گرم بور کا لڈو مل جائے۔ ایک لڈو اس کے ہاتھ پر آ پڑتا ہے۔ تو لکڑہارا جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی مانگنے کی بات ہے، یہ کون سی مانگنے کی بات ہوئی کہ ہمسایہ جو ہے ہماری دولت سے جلے یا ہمیں دیکھ کر وہ جلے۔ تو لکڑہارا اسی بیچ یہ کہتا ہے کہ ہاں، بھلا یہ بھی کوئی مانگنے کی مرادیں ہیں؟ تو لکڑہارا کہتا ہے، لکڑہارے نے کیا وش کی، کیا اس نے چاہا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک گرما گرم بور کا لڈو مل جائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، مجھے کافی بھوک لگی ہے کہ مجھے ایک گرما گرم جو ہے بور کا لڈو مل جائے۔ تو ایک لڈو اس کے ہاتھ پر آ پڑتا ہے۔ تو ایک دم جو ہے ایک لڈو اس کے ہاتھ میں آ پڑتا ہے۔ لکڑہارا کانپتا ہے، او خدا، یہ کیا ہے؟ تو لکڑہارا جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ، یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو ابھی
میں تو ابھی وش ہی ظاہر کر رہا تھا کہ جو لڈو ہے وہ میرے ہاتھ میں آ پڑا۔ تو لکڑہارا جو ہے کانپتا ہے، واہ خدا یہ کیا ہے؟ بیوی ہوتا کیا تمہارا سر ہے، میرے کہنے پر چلتے تو کیوں ایک مراد یوں غارت ہوتی، ابھی آگے آگے دیکھیے تمہاری بیوقوفی کیا گل کھلاتی ہے۔ تو بیوی جو ہے وہ اسے ڈانٹ لیتی ہے، ڈپٹ لیتی ہے، کیا کہتی ہے کہ کوئی کیا ہوتا، تمہارا سر ہے، یہ تمہارا سر ہے، میرے کہنے پر چلتے، اگر میرے کہنے پر چلتے تو کیوں ایک مراد غارت ہوتی، تو ایک مراد کیوں یوں ہی ضائع ہوتی، غارت کا مطلب ضائع، تو کیوں یہاں پہ ایک مراد ہماری ضائع ہوتی، آپ نے تو لڈو مانگا، یہ تو کوئی مراد ہی نہیں ہے، ابھی آگے آگے دیکھیے تمہاری بیوقوفی کیا گل کھلاتی ہے، تو آگے پتہ نہیں کہ تم اتنے بیوقوف ہو کہ یہ تمہاری جو بیوقوفی ہے یہ کیا گل کھلائے گی۔ لکڑہارا مگر یہ تو لڈو ہے۔ لکڑہارا کہنے لگا مگر یہ تو لڈو ہے۔ بیوی لڈو نہیں تو ہاتھی ہوتا، لڈو مانگا تھا لڈو آ گیا، لڈو ہی تو تم نے مانگا تھا تو کیا ہاتھی آ جاتا، تم نے تو لڈو ہی جو ہے تھا، لڈو ہی کی مراد مانگی تھی تو لڈو ہی آپ کے ہاتھ میں آ پڑا۔ لکڑہارا مانگا تو تھا، لکڑہارا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو مانگا تھا، یہ تو سچ بات ہے۔ بیوی یہ تو سوچو محل کے سامنے ایک لڈو کیا مال ہے، ہائے اللہ کس پگلے سے میرا پالا پڑا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ ارے پگلے تم پاگل ہو گئے ہو، اگر محل مانگا ہوتا، روپے مانگے ہوتے یا کچھ اور چیز مانگی ہوتی تو یہ سوچو کہ یہ جو لڈو ہے اس کی کیا اوقات ہے ایک محل کے سامنے، کیا اوقات ہے اس کی ایک محل کے سامنے، ہائے اللہ کس پگلے سے میرا پالا پڑا ہے، کہ ہے اللہ میں کس پاگل سے میرا پالا پڑا ہے، یعنی کس پاگل سے میری شادی ہوئی ہے۔ لکڑہارا لڈو کو سونگ کر مزیدار معلوم ہوتا ہے، تو لکڑہارا جو ہے وہ جو ہے لڈو کو سونگتا ہے اور کہتا ہے کہ مزیدار معلوم ہوتا ہے بیوی، مگر دنیا بھر کی دولت کے سامنے یہ نگوڑا چیز کیا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ یہ جو دنیا بھر کی دولت ہے اس کے سامنے یہ نکما چیز کیا ہے، یہ کون سی نکمی چیز ہے دنیا بھر کی دولت کے سامنے۔ لکڑہارا اچھا آؤ پہلے لڈو کھائیں پھر خوب سوچ کر مراد مانگیں گے۔ تو لکڑہارا اب کہتا ہے اب تو لڈو ہی آ گیا ہے تو پہلے جو ایک مراد ہے چلو پہلے لڈو کھاتے ہیں، اس کے بعد ہی خوب سوچیں گے اور اس کے بعد ہی جو ہے دوسری مرادیں جو اور دو مرادیں بچی ہے وہ مانگی گے۔ بیوی جو اس منحوس لڈو کو چھوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی کہتی ہے کہ اگر تم نے اس منحوس اس نحس لڈو کو چھوا جو تمہارے ہاتھ میں ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیوی مجھے دو چھین لیتی ہے، تو بیوی جو ہے یہ جو ہے مجھے دو کہتی ہے کسے، اپنے شوہر سے، اور یہ لڈو اپنے شوہر سے چھین لیتی ہے۔ لکڑہارا اس سے لے کر کیا کرو گی، لکڑہارا کہہ رہا ہے اس سے کہ اب تو تم نے یہ لڈو جو ہے اگر آپ اس سے لے لو گی یا تم نے لیا ہے تو اب اس کو کیا کرو گی۔ بیوی کروں گی کیا، اس ٹھگنے بوڑھے کے منہ پر ماروں گی اور مراد واپس مانگوں گی۔ تو بیوی کہتی ہے میں کیا کروں گی اس سے، وہ جو ٹھگنا بوڑھا تھا یعنی وہ جو بزرگ شخص آیا تھا اس کے منہ پر ماروں گی اور اسے کہوں گی کہ یہ کیا چیز دی ہے تم نے، میں اسے یہ جو ہے واپس دے دوں گی اور اپنی یہ جو پہلی مراد ہے وہ اسے واپس مانگوں گی۔ لکڑہارا میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، تو لکڑہارا کہہ رہا ہے میں تو بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ بیوی چپ رہو جی، آواز دیتی ہے بڑے میاں، اے بڑے میاں آئیے دیکھیے میرے بیوقوف خاوند نے کیا کر دیا۔ تو بیوی کہہ رہی ہے بڑے غصے میں ہو کر کہہ رہی ہے کہ چپ رہو، بکواس مت کرو، آواز دیتی ہے، کسے آواز دیتی ہے، بڑے میاں یعنی اسی بزرگ شخص کو جو انعام کی اطلاع کے سلسلے میں جو بزرگ شخص آ گیا تھا اسی کو آواز دیتی ہے بڑے میاں، اے بڑے میاں آئیے دیکھیں میرے بیوقوف خاوند نے کیا کر دیا، کہ میرا جو بیوقوف شوہر ہے اسی کو پکارتی ہے کہ دیکھیے اس نے کیا کر دیا۔ لکڑہارا ایک مراد تو ضائع ہو چکی ہے، اب کہاں مانو، لڈو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو لکڑہارا جو ہے وہ کہہ رہی ہے اب سب کچھ چھوڑ کر مجھے جو ہے لڈو دے دو کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ایک مراد تو پہلی ہی ضائع ہو چکی ہے، اب میرا کہاں مانو اور مجھے جو ہے لڈو واپس دے دو تاکہ میں کھا جاؤں کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی
ہے۔ بیوی: بڑے میاں آؤ، جلدی آؤ، دیکھو یہاں کیا آفت آئی ہے۔ تو یہ جو بیوی ہے یہ پھر اسی بڑے میاں کو، اسی بزرگ شخص کو پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی آؤ اور دیکھو یہاں کون سی آفت آئی ہے۔ لکڑہارا جو ہے لڈو تو دے دو۔ لکڑہارا اس سے دوبارہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے لڈو دے دو، کیونکہ اس سے لکڑہارے کو بھوک لگی ہے۔ بیوی: بڑے میاں، اے بڑے میاں۔ تو بیوی اس کی جانب بالکل بھی توجہ نہ دیتے ہوئے صرف بڑے میاں کو پکارتی ہے، یعنی صرف اس بزرگ شخص کو پکارتی ہے جو سبز کپڑوں میں ملبوس تھا اور جس نے کہا تھا کہ میں جنگل کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کو انعام کی اطلاع سناؤں۔ لکڑہارا: سنتی نہیں ہے، کہہ رہا ہوں میرا بھوک سے دم نکل رہا ہے۔ تو لکڑہارا پھر کہہ رہا ہے کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا ہے کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں؟ تو بیوی: باہر جا کر دیکھیے میرے پاگل خاوند نے کیا کیا۔ تو ابھی تک جو اس کی بیوی تھی لکڑہارے کی، یہ اندر ہی تھی۔ اب جب لکڑہارا کہتا ہے کہ میرا تو بھوک سے دم نکل رہا ہے، تو بیوی جو ہے اب باہر جاتی ہے، اس جھونپڑی سے باہر جاتی ہے اور کہتی ہے اور چلاتی ہوئی کہتی ہے کہ دیکھیے میرے پاگل خاوند نے کیا کیا۔ تو کہتی ہے کہ دیکھیے میرے پاگل خاوند نے کیا کیا ہے۔ لکڑہارا: بھلا محل کس کام کا جو کھانے کا کام نہیں آ سکتا؟ تو لکڑہارا کہتا ہے کہ وہ محل کس کام کا، اگر محل ہوگا لیکن محل میں کھانا نہیں ہوگا تو اس محل کو رکھنے سے کیا فائدہ، یا اس محل میں رہنے سے کیا فائدہ ہے۔ بیوی: آئیے آئیے۔ اس کی آواز مدھم ہو جاتی ہے، گویا وہ دور چلی جا رہی ہے۔ تو یہ جو بیوی ہے یہ کہتی ہے آئیے آئیے، کس کو کہتی ہے؟ اسی بزرگ شخص کو، اور وہ اپنے صحن سے بھی دور ہو کر چلی جاتی ہے، یعنی کہ جو آواز ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے، دھیمی ہو جاتی ہے اور کم آواز آ جاتی ہے، اور دھیمی آواز آ جاتی ہے۔ کس کے کانوں تک پہنچتی ہے دھیمی آواز؟ لکڑہارے کے کانوں تک دھیمی آواز، یعنی کہ وہ دور یہی چلاتی ہوئی جاتی ہے کہ آئیے آئیے، اور کس کو پکارتی ہے وہ؟ اسی بزرگ شخص کو جو جنگل سے آیا تھا۔ لکڑہارا: نہیں دیتی تو اچھا، میں مراد مانگتا ہوں کہ یہ لڈو میری بیوی کی ناک سے چمٹ جائے۔ تو نہیں دیتی ہے یہ لڈو مجھے، تو میں ایک اور مراد مانگتا ہوں۔ تو ہاں، دوسری مراد کیا مانگی کہ نہیں دیتی ہے۔ تو جب بالکل غصے میں ہوتا ہے کون؟ لکڑہارا، تو کہتا ہے نہیں دیتی تو اچھا، میں مراد مانگتا ہوں، تو میں ایک اور مراد مانگتا ہوں۔ کیا مراد مانگی؟ پہلے تو لڈو مانگا، پہلی مراد جو ہے وہ ضائع کر دی تھی، لڈو مانگا تھا۔ اب دوسری مراد یہ مانگ رہا ہے کہ جب بیوی نے انکار کیا یا لڈو اپنے اس شوہر کو یا لکڑہارے کو نہیں دیا، تو دوسری مراد یہ مانگتا ہے کہ یہ لڈو میری بیوی کی ناک سے چمٹ جائے۔ تو دوسری مراد مانگی کہ یہ جو لڈو ہے یہ میری بیوی کی ناک سے چمٹ جائے۔ باہر سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے، لکڑہارا ڈر جاتا ہے، اس کی بیوی داخل ہوتی ہے، لڈو اس کی ناک سے چمٹا ہوا ہے۔ تو باہر ایک چیخ کی آواز آتی ہے، زور کی آواز آتی ہے، لکڑہارا جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، اس کی بیوی داخل ہوتی ہے، اس کی بیوی واپس اپنی اس جھونپڑی میں داخل ہوتی ہے، لڈو اس کی ناک سے چمٹا ہوا ہے۔ تو لڈو جو ہے اس کی ناک میں چمٹا ہوا ہے، فکس ہو چکا ہے۔ بیوی: ہائے ہائے ظالم، یہ کیا کیا؟ ہائے میری ناک، ہائے میری ناک۔ بسورتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ جاتی ہے، خاوند ہنستا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ تو کہنے لگی بیوی کہ ہائے ظالم، یہ کیا کیا، ہائے میری ناک۔ اب یہ اپنی ناک کے بارے میں ہی کہہ رہی ہے، کیونکہ جو لڈو ہے وہ پوری طرح سے اس کی ناک پہ چمٹا ہوا ہے۔ ہاں، تو بسور یعنی کہ یہ تو اب تو یہ بدصورت ہوئی ہے، چارپائی پر بیٹھ جاتی ہے، اور یہ جو خاوند ہے اس کا یہ حال دیکھ کر خوب ہنستا ہے۔ بیوی: یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ تو بیوی اس سے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ یہ جو تمہارے دانت ہے یہ کیوں باہر نکل رہے ہیں، یعنی آپ کیوں اتنا زیادہ ہنس رہے ہو؟ لکڑہارا: ہا 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 ہا، تمہاری شکل دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ تو لکڑہارا جو ہے وہ یہ کہتا ہوا اور زیادہ زور سے ہنستا ہے کہ میں تمہاری شکل دیکھ کر ہنس رہا ہوں، یعنی تمہارا یہ حال دیکھ کر مجھے
اور زیادہ ہنسی آ رہی ہے۔ تو آج یہاں تک کی پڑھیں گے، یہ ہے صفحہ نمبر 12 تک۔ تو صفحہ نمبر 12 سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔